شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے فرانسیسی انقلاب کے اسباب، کازز آف دا فرینچ ریولیوشن۔ اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور فرانس کا انقلاب کیا تھا۔ اس کے بعد ہم فرانس میں انقلاب آنے کے اسباب کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جس میں سماجی، معاشی، سیاسی اور دانشورانہ پہلو پر باتیں ہوں گی۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب ایک عمل ہے جس میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت کسی ملک کی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش میں پرتشدد ہو کر حکومت کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر اقتصادی، سیاسی اور سماجی جبر کے سبب جب سماجی ماحول بدلنے لگتا ہے اور حکومت کی طرف سے کسی اچھے عمل کا اظہار نہیں ہوتا ہے تو بدلتے ماحول سے متاثر ہونے والی آبادی کی ایک بڑی تعداد حکومت کے خلاف پرتشدد ہو جاتی ہے اور جو سیاسی و سماجی اور معاشی و تکنیکی تبدیلی کے لیے انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ آپ نے انقلاب کے دونوں پہلوؤں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ فرانس کا انقلاب کیا تھا؟ آئیے اب ہم یہ جان لیں۔ فرانس کا انقلاب سماجی نابرابری سے زیادہ ڈسپوٹزم کے خلاف ایک موومنٹ تھی۔ اس انقلاب نے ملک سے جابرانہ ملوکیت کو ختم کر کے جمہوریت کی داغ بیل ڈالی۔ دنیا کو مساوات، ایکولیٹی، آزادی، لبرٹی اور بھائی چارہ یعنی فریٹرنیٹی کا نعرہ دیا۔ آپ سمبل میں رنگ آف اسنیک دیکھ رہے ہیں، جس میں سانپ اپنی دم کو کاٹتے ہوئے ایک دائرہ بنا رہا ہے، جس سے مراد دائرے کا نہ تو آغاز ہے اور نہ ہی اختتام، یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس دائرے کے درمیان میں ترازو برابری کی علامت ہے اور اس پر مثلث کے ساتھ روشنی پھیلاتی آنکھ کا مطلب ہے علم، جو پیغام دیتا ہے کہ سورج کی کرنیں جہالت کے بادلوں کو بھگا دیں گی۔ اس مثلث کے اوپر لال ٹوپی غلامی سے آزادی کی علامت ہے، جسے غلام آزاد ہونے کے بعد پہنا کرتے تھے، اور نیچے میں دو ہاتھ کو ایک دوسرے میں پیوست دکھایا گیا ہے، جس سے مراد بھائی چارہ کو مضبوطی سے قائم رکھنا ہے۔ سماجی پہلو فرانس کے انقلاب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرانس کا سماج 3 طبقے میں بٹا ہوا تھا۔ فرانس میں پہلے اسٹیٹ کا درجہ روم کے کیتھولک عقیدہ کے پادریوں کو حاصل تھا۔ یہ اونچا درجہ اور نچلے درجے میں بٹے ہوئے تھے۔ اونچے درجے کے پادری نچلے درجے کے مذہبی عملہ، پیرش پریسٹ اور مونکس وغیرہ کو تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے کے سبب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کو ایک نوکر اور غلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کیتھولک عقیدے والے پادری پروٹسٹنٹ عقیدے والے پادری کو بددین اور گمراہ کہا کرتے تھے۔ عقیدے کی بنیاد پر ان پادریوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ کیتھولک عقیدے والے حکومت کی سیاسی اور انتظامی پالیسی میں بڑا عمل دخل رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک ہی ملک میں رہ کر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ پہلے طبقے کی گنتی پریویلیجڈ کیٹیگری میں ہوتی تھی۔ چرچ کی زمین کو
اونچے درجے کے پادری ذاتی جائیداد سمجھتے تھے. اس پر نچلے درجے کے مذہبی عملہ سے کھیتی کرواتے تھے، یعنی بشاپ کی حیثیت مالک اور مونکس و نن کی حیثیت غلام کی تھی. ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس اور ڈیوٹی ادا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ فرانس کے عوام سے قوروی اور ٹائٹ ٹیکس وصول کرتے تھے. پادری حضرات تمام قسم کی شاہی رعایتیں حاصل کرنے اور عیش پرست زندگی گزارنے کے لیے ہر 5 برس میں ایک بار شاہی خزانے میں اپنی خوشی سے ڈان گریجویٹ یعنی فری گفٹ کے نام پر تقریباً 30 سے 40 لاکھ لیبرے جمع کرتے تھے، جو کہ چرچ کی سالانہ آمدنی کا صرف 2% ہوا کرتا تھا. فرانس میں دوسرے اسٹیٹ کا درجہ عمرہ، سرکاری افسر، جج، فوجی افسران اور جاگیردار کو حاصل تھا. عمرہ طبقے کی گنتی بھی پریویلیجڈ کیٹیگری میں ہوتی تھی. جاگیردار اور دوسرے لوگ کھیتی کے لیے اپنی زمین تیسرے طبقے کے میٹیئرز کو دیا کرتے تھے اور ان سے طے شدہ اناج حاصل کرتے تھے. اگر کسی سبب طے شدہ مقدار سے زیادہ اناج نہیں ہوا تو وہ کھیتی کے لیے زمین دینے والوں کے قرضدار ہو جاتے تھے اور ان کی حیثیت ایک غلام کی ہو جاتی تھی. زمیندار کے تمام ظلم برداشت کرنا ان کا مقدر بن جاتا تھا. جاگیردار کو بھی کچھ خاص رعایتیں حاصل تھیں. ان کو ٹیلے یعنی آمدنی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن کیپیٹیشن اور ونسٹیم ٹیکس کا کچھ فیصد ادا کرنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ سامان کی خرید و فروخت پر لگنے والے تمام ٹیکس کی ادائیگی سے انہیں مکمل آزادی تھی. یعنی جو سامان تیسرے طبقے کو 10 لیبرے میں ملتا تھا وہ سامان ان کو 7 لیبرے میں ملتا تھا. فرانس کی باقی آبادی کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا. اس طبقے میں برجوا، ہنرمند لوگ، کسان، مزدور اور بغیر جائیداد والے وغیرہ آتے تھے. ان کو عزت اور سیاسی طاقت کے عہدوں سے الگ رکھا گیا تھا. دوسرے طبقے والے نے انہیں ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. تیسرے طبقے کی گنتی ان پریویلیجڈ کیٹیگری میں ہوتی تھی. صرف برجوا اور یومن جماعت کے پاس زمین ہوا کرتی تھی. ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس میں شامل تمام قسم کے ٹیکس اور ڈیوٹی یہ طبقہ ادا کرتا تھا. یعنی فرانس کی معیشت کا سارا بوجھ تیسرا طبقہ ہی اٹھائے ہوا تھا. وہیں برجوا جماعت سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ بادشاہ کو فیس ادا کر کے وینل ٹائٹل حاصل کر لیا کرتے تھے، جو اس بات کی گارنٹی ہوتی تھی کہ وہ اور اس کے وارثان کو ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا اور وہ عمرہ جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. لوئی 14 نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فرانس کی ریاست کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا. اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس نے شمال میں پرشیا اور مشرق میں رائن اور جنوب میں اسپین کے کچھ علاقوں پر جنگ کے ذریعہ قبضہ کرنے کی شروعات کی. یہ سلسلہ 1643 عیسوی سے 1713 عیسوی تک چلتا رہا. اس دوران شمال میں ڈونکرک، لیلے، ایڈویس اور اسٹریسبرگ، مشرق میں
एल्सास, फ्रांस कोम्टे और ब्रेंटफोर्ड, जुनूब में रोसेलन पर कब्जा किया। सरहदी रियासतों के छोटे छोटे इलाकों को जोड़ने के जुनून ने फ्रांस को कर्ज की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था। लुई 14 का यह जुनून उसके बाद तख्त नशीन होने वाले बादशाह में भी मौजूद रहा। लुई 15 अपने दौरे इख्तिदार में ब्रिटानिया से 7 साला जंग में उलझा रहा। ये जंग 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान, यूरोप और शुमाली अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात पर लड़ी गई। आखिरकार 1763 ईस्वी में फ्रांस ये जंग हार गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इसे शुमाली अमेरिका के खित्ते में नौआबाद इलाका नया फ्रांस, हिंदुस्तान में फ्रांस की नौआबादी वाले इलाके चंदन नगर, यामिन, पौंडीचेरी, कारिकल और माहे ब्रिटानिया को सौंप देने पड़े। साथ ही उन मकामात से तिजारती ताल्लुक भी खत्म करने पड़े। इसके अलावा फ्रांस को हजारों मिलियन लिब्रे के 1165 फौजी जहाज खो देने पड़े। नतीजे में फ्रांस ने एक बड़े बहरिया और इत्तेहादियों का एक ब्रितानवी मुखालिफ इत्तेहाद बनाकर नुकसान का बदला लेने का मंसूबा बनाया। ताहम इसका नतीजा सिर्फ कर्जों के पहाड़ की सूरत में निकला। लुई 16 1774 ईस्वी में फ्रांस के तख्त पर बैठा। उसने लुई 15 के मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस को बिलावास्ता तौर पर अमेरिका की जंग आजादी में शामिल कर दिया। अमेरिका की जंग आजादी ब्रिटानिया के खिलाफ थी। फ्रांस की मदद से अमेरिका को जीत हासिल हुई और ब्रिटानिया हार गया। फ्रांस ने अमेरिका को जंग में मदद देने के लिए 5 मिलियन फ्रांसीसी लिब्रे खर्च किया था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। इससे मुल्क की माशी हालत खराब हो गई और फ्रांस 43% कर्ज में डूब गया। जून 1783 ईस्वी में आइसलैंड में लकी आतिशफिशा के फटने से राख यूरोप की फिजा में बुलंद हो गई। आतिशफिशा से निकलने वाले केमियाई गैस और कुर्रे हवा में मौजूद दूसरे गैस के केमियाई तामुल से होने वाली बारिश के सबब फ्रांस में 98% खड़ी फसल बर्बाद हो गई। 1784 ईस्वी में यूरोप में शदीद सर्दियों का आगाज हुआ और उसके बाद की गर्मियों में शदीद खुश्कसाली शामिल थी, जिसकी वजह से फसलें कम हुई और कहत पड़ गया। फ्रांस के किसानों को 1787 और 1788 ईस्वी में शदीद सर्दियों के साथ नाकिस फसलों के एक और सिलसिले का तजुर्बा हुआ। गुज़िश्ता 5 बरस के शदीद मौसमी हालात और नाकिस फसलों ने फ्रांस के गरीब किसानों को जिंदा रहने की जद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया था। हुकूमत को टैक्स नहीं मिल पा रहा था। 50 लाख की आबादी बढ़ जाने से अनाज की जरूरत भी बढ़ गई थी। बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया था। हुकूमत 50.5% की मकरूज हो चुकी थी। रोटी और जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे थे, लेकिन मजदूरों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ था। गोया मुल्क सबसिस्टेंस क्राइसिस में मुब्तला हो गया था। ऐसे हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी थी अवाम को माली मदद देना, लेकिन हुकूमत खुद ही खजाने की भरपाई के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की फिक्र में लग गई। किसानों की मायूसी ने उन्हें बगावत पर आमादा कर दिया।
18ویں صدی کے دوران فرانس خود مختار شہنشاہیت کا مرکز تھا۔ فرانس کے بادشاہ کے پاس لامحدود طاقت تھی۔ بادشاہ اپنے کام کے لیے عوام کو جواب دہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کو ریپریزنٹیٹیو آف گاڈ کہتا تھا۔ لوئی 14 اس نظریے کا علمبردار تھا۔ آواز اٹھانے والے کو لیٹر ڈی کیچٹ جاری کر کے گرفتار کر لیا جاتا تھا اور انہیں سزا دی جاتی تھی۔ وہ اپنی حکومت کے زمانے میں جنگوں میں الجھا رہا، اسے رعایا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ لوئی 15 ایک بٹر فلائی مونارک تھا۔ اس کی خراب خارجہ پالیسی نے فرانس کی اقتصادی حالت کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ برطانیہ کے خلاف 7 سالہ جنگ لڑتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے دیوالیہ پن کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس نے اپنی موت سے قبل کہا تھا، آفٹر می دا ڈیلیوج، یعنی میرے بعد بڑی تباہی آنے والی ہے۔ لوئی 16 ایک معصوم اور سادہ انسان تھا۔ اس کے دور اقتدار میں فرانس کی اقتصادی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی میری اینٹوینیٹ، جو آسٹریا کے بادشاہ فرانسس اول کی شہزادی تھی، وہ عیش پرست زندگی گزارنے کے لیے فرانس کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ وہ فرانس کے داخلی معاملات میں ہمیشہ دخل اندازی کرتی رہتی تھی۔ فرانس جب اقتصادی کمزوری کے دور سے گزر رہا تھا تو لوئی 16 ماہر معاشیات سے مشورہ لے کر عمرہ طبقے کو ٹیکس ادا کرنے والے کی صف میں لانا چاہتا تھا اور محل کے خرچ میں کمی لانا چاہتا تھا، لیکن ملکہ نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام بپھر گئی اور بادشاہ کو تخت سے اتار دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ فرانس کے انقلاب میں جہاں سماجی اور اقتصادی ڈھانچے کو اہمیت حاصل ہے، وہیں روشن خیالی انلائٹمنٹ نے یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح فرانس میں بھی عوام کے اندر فکری، ثقافتی اور نفسیاتی تبدیلیوں کو تیز کیا، جس سے یہ یقین پیدا ہوا کہ سماجی اور انفرادی امنگوں اور عام طور پر انسانی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ریاست اور معاشرے کو نئے سرے سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مونٹسکیو، والٹائر، روشو، ڈیڈیروٹ اور ایمانوئل جوزف سیس جیسے فرانس کے دانشوروں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ فرانس سے باہر جان لاک اور تھامس ہابس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نہ صرف بادشاہ کے ایبسلیوٹ رائٹ سے انکار کیا، بلکہ انسان کو آزاد رہنے کے قدرتی نظریے کی وکالت بھی کی۔ مونٹسکیو، جس نے لوئی 14 اور لوئی 15 کا زمانہ دیکھا تھا، جس میں اس نے جنگ اور بادشاہ کے لامحدود طاقت اور اس کے غلط استعمال کے لمحات کو قریب سے دیکھا اور اس کے نتائج سے متاثر ہونے والے خاندان کے حالات سے واقف بھی ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ سے قائم ہونے والی سلطنت کو جنگ کے ذریعہ خود کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، یعنی اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ ایک بار غلط راستہ چن لیتے ہیں تو بار بار آپ کو اس راستے کو ہی اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے عوام کے ذریعہ فرانس کے قانون کو ماننا اس کی مجبوری بتائی، کیونکہ اس کے مطابق کوئی قوم اتنی طاقتور نہیں ہے جو اپنے قوانین کی پابندی خوف یا وجہ سے نہیں بلکہ جذبے سے کرتی ہے۔ انہوں نے عوام سے یہ بھی کہا کہ ہمیں
लिबर्टी और इंडिपेंडेंस के फर्क को दिमाग में हमेशा बसा कर रखना चाहिए। उसने बादशाह के इख्तियारात और उसके इस्तेमाल के लिए द स्पिरिट ऑफ लॉज नामी किताब लिखी, जो कि 1750 ईस्वी में शाये हुई थी। इस किताब में उसने हुकूमत के बेहतरीन इंतजाम के लिए ताकत की अलहदगी, सेपरेशन ऑफ पावर का नजरिया दिया, जो कि कानून साजी, इंतजामिया और अदलिया के अलग अलग इख्तियारात पर मुश्तमिल था। वोल्टायर ने फ्रांस में इंतजामी सतह पर फैली बदउनवानी, चर्च के जरिया फैलाए गए गलत रसूमात, तीसरे तबके पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके नतीजे में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वो जानते थे कि समाज पादरियों के फरेबी रसूमात में उलझा हुआ है, जिससे बाहर निकलना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर की जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं अकेला दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं पानी के पार पत्थर फेंक सकता हूं ताकि बहुत सी लहरें पैदा हो सकें। उन्होंने आवाम को ये समझाने की कोशिश की थी कि सोच की आजादी रूह की जिंदगी है। उन्होंने अपनी बात को दलील के साथ बयान करने के लिए कैंडिड नामी एक नॉवेल लिखी थी। इस नॉवेल में उन्होंने मजहबी नजरियात, आवाम की मुश्किलात और फ्रांस के जरिया लड़ी जाने वाली 7 साला जंग को इस नॉवेल का प्लॉट बनाया है। वो मजहबी आजादी, बोलने की आजादी और चर्च और रियासत के दरमियान बंटवारे के नजरिए के हामी थे। जीन जैक रूसो अवामी इख्तियारात और जमहूरियत के नजरियों की सबसे मजबूत पैरवी करने वाला फ्रांस का पहला फलसफी था। उसके अंदर तसव्वुराती जहन, मजलूम अवाम के लिए हमदर्दी और जालिमाना हुकूमत के खिलाफ अमल पैरा होने का जज्बा था। उसने फ्रांसीसी अवाम के जहन को बेदार करने के लिए कई एक किताबें लिखी हैं, जिनमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्सेस काफी अहम हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने अपने नजरिए का इजहार करते हुए लिखा है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, लेकिन हर तरफ वो जंजीरों में कैद है। उसकी ये आजादी जायदाद और दौलत की नमू से खत्म हो गई है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस जंजीर को तोड़ दे और एक आजाद समाज कायम करे, जो इंसान की आजादी, बराबरी और खुशी का इस तरह तहफ्फुज करे जिस तरह के उसको कुदरती हालत में हासिल थी। एक अच्छी हुकूमत की अहमियत पर जोर देते हुए उसने कहा कि तमाम हुकूमत को हुक्मरानी पर रजामंद रहना चाहिए और इसमें बादशाह और अवाम दोनों की ख्वाहिशात हो। तन्हा बादशाह का हुकूमत पर गलबा नहीं होना चाहिए। अगर अवाम ही ना हो तो बादशाह किस पर हुकूमत करेगा। डिस्कोर्सेस में उसने समाजी नाबराबरी पर रोशनी डाली है। डेडिरॉट ने अपनी किताब इंसाइक्लोपीडिया में अपने एक मजमून पॉलिटिकल अथॉरिटी में दलील दी कि खुदमुख्तारी या किसी रियासत में हतमी सियासी ताकत बादशाह से नहीं बल्कि अवाम या कौम से चलती है। इसलिए रियासती कानून को उनके मफाद में और उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसे कवानीन के जरिया कंट्रोल और महदूद किया जाना चाहिए और ये कि हुक्मरान का दौर इख्तिदार लोगों के फायदे के लिए और उनकी रजामंदी से इस्तेमाल किए जाने वाले एतमाद की नौयत का होता है, जिसकी बुनियाद एक पोशीदा मुआहदे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिया होती है।
ایمانوئل جوزیفیس نے اپنے ایک پیمفلیٹ واٹ از دا تھرڈ اسٹیٹ جو کہ جنوری 1789 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں اپنے آپ سے 3 سوال کرنے چاہیے۔ پہلا، تیسری ریاست کیا ہے؟ سب کچھ۔ دوسرا، سیاسی ترتیب میں اب تک یہ کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور تیسرا، یہ کیا بننا چاہتا ہے؟ کچھ۔ تھرڈ اسٹیٹ پھر وہ سب کچھ جو قوم سے تعلق رکھتا ہے گلے لگا لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو تھرڈ اسٹیٹ نہیں ہے اسے قوم کا نہیں سمجھا جا سکتا۔ تھرڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے تیسرے طبقے کے جن حالات کو بیان کیا تھا اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں بیان کیے گئے ایک ایک جملے کسانوں اور مزدوروں کے اندر شعلہ بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ اس کے علاوہ عوام کے سامنے پہلے امریکی انقلاب کی کامیابی اور 1787 عیسوی میں ریاستہائے متحدہ کی طرف سے آئینی کنونشن بلا کر اپنا آئین مرتب کرنے کی شہادت موجود تھی۔ اسی پیمفلیٹ کے دوسرے پیراگراف میں انہوں نے نیشن کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے عمرہ طبقے کے بارے میں لکھا کہ انہیں جس طرح کی سہولتیں حاصل ہیں اس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی فرانس کے شہری نہیں ہیں، بلکہ فرانس میں رہتے ہوئے ایک الگ قوم ہے۔ ان جملوں نے تیسرے طبقے کو موٹیویٹ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوئی 16 نے اقتصادی حالات سے ابھرنے کے لیے جب 5 مئی 1789 عیسوی کو ورسائل کے مقام پر اسٹیٹ جنرل کا اجلاس طلب کیا تو ووٹنگ کے رائٹ کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا، اور آخر کار تیسرے طبقے نے خود کو نیشنل اسمبلی ہونا اعلان کر دیا اور فرانس کے عوام کے لیے قانون تیار کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک کازز آف دا فرینچ ریولیوشن کو آپ نے میرے ویڈیو لیکچر کے ذریعے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ ایک نئے ویڈیو فرانس کے انقلاب کی شروعات اور اس کے اختتام کے ساتھ آپ سبوں سے انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سروس سمی کو دیجیے اجازت۔ خالق کائنات ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔